YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور ایک بار پھر میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ کوئی ایک سوال پوچھنا چاہیں تو جو اسکرین پہ ہمارا نمبر آ رہا ہے، واٹس ایپ نمبر، اس پہ آپ سوال کر سکتے ہیں اور آپ کو بذریعہ YouTube اس کا جواب بھی ملے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جواب آپ کو ایک ہفتے بعد ملے یا 10 دن بعد ملے یا ایک ماہ بعد ملے، جواب ملے گا ضرور۔ اور اگر مکمل ہاتھ کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں ہیں اس کا کیا مقصد ہے اور پورا ڈیٹیل سے دکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ وہاں رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج جس ہاتھ کا میں نقش آپ کو بنا کر بتاؤں گا، یہ ہاتھ میری نظر میں ہم نے بڑے دکھی لوگ دیکھے، بڑے بڑے پریشان لوگ دیکھے، لیکن اس جیسی دکھی عورت بھی ہم نے نہیں دیکھی۔ ویسے تو عورتوں کے ساتھ ویسے بھی بہت ظلم زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کی جو ظلم زیادتیاں ہیں اس کی کہانی کچھ عجیب و غریب ہے۔ سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں ہم دیکھتے ہیں زندگی کی لکیر، ٹھیک ہے؟ یہ ان کے ہاتھ میں ہے زندگی کی لکیر اور یہ ہے دماغ کی لکیر۔ اور دماغ اور زندگی کی لکیر کے درمیان ایک ٹرائی اینگل ہے۔ ٹرائی اینگل ایک بنا ہوا ہے ان کے ہاتھ میں، اور ٹرائی اینگل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی معاملے کو دونوں کے درمیان آ کے کرنا بنے بنائے پیریڈ کو نقصان دینے والی بات ہے۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے، جسے ہم قسمت کی لکیر کہتے ہیں، وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ یہ جو میں آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں، یہ اس طرح سے ان کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر کچھ اس طرح سے بن رہی ہے۔ اور یہ جو لکیر ہے یہ سیدھی یہاں اور پھر ایک اس سے شاخ نکل کے اس طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک شاخ نکل کے ادھر جا رہی ہے، تو ادھر بھی ایسی ہی ہے، ادھر بھی ایسے کٹس لگے ہوئے ہیں، یہ اس طرح سے کٹس لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو کٹس ہیں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی جو زندگی ہے شروع سے ابھی تک تقریباً ڈسٹرب ہے۔ اور یہاں تو ایسا وہ بنا ہوا ہنسا کہ جیسے آپ سمجھ لیں کہ یہ اردو کا چار ہوتا ہے، اس نما نشان یہ بنا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ابھارے زہرہ بہت اچھا ہے۔ قسمت کی لکیر زندگی کی لکیر سے ہٹ کے ہے، یہ اپنی محنت اور اپنی کوشش سے کچھ بنانا چاہتی ہیں، کچھ کرنا چاہتی ہیں، لیکن وہ کر نہیں پا رہی۔ سب سے پہلے تو اس کی شادی ایک ہوئی، اس شوہر نے اس پر ظلم و بربریت کے طوفان کیے، اس کے بعد وہ شادی ختم ہو گئی، اس کے بعد دوسری شادی ہوئی، وہ شوہر چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے خلا لے لی، کچھ عرصہ گزرا تھا، اس نے خلا لے لی کیونکہ وہ واپس نہیں آنا چاہتا تھا اور نہ وہ واپس آئے گا، تو انہوں نے خلا لے لی۔ اس کے بعد ان کی تیسری شادی ہوئی، تیسری شادی بھی یہ سمجھو کہ 2 یا 2.5 ماہ تک سلسلہ چلا۔ اس کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا، شوہر ایسا گیا کہ پھر واپس نہیں آیا، اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے، کدھر ہے، لیکن ان کی طرف نہیں آتا، نہ ان سے ملتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے۔ اب یہ بیچاری اتنی زیادہ دکھی ہے کہ ان کی یہ جو اپنی زندگی کی لکیر ہے اور یہ قسمت کی لکیر ہے، قسمت کی لکیر زندگی کی لکیر سے ہٹ کے چل رہی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ اپنی کوشش، اپنی محنت سے سلائی کڑھائی یا کچھ بھی ایسا کر کے اپنا وقت پاس کر رہی ہے۔ حالانکہ ان کے ہاتھ میں یہ سمجھیں کہ جیسے زندگی اور قسمت کی لکیر الگ ہے، تو ایسے لوگ خود مختار مزاج کے مالک ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی آسرے کی، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے خاندان کی عزت رکھنے کے لیے اس کے لیے اپنے آپ کو شادی کے بندھن میں بندھوا دیتی ہے تاکہ کوئی بدنامی نہ ہو، کوئی ایسا نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی اتنے زیادہ الزامات لگائے جاتے ہیں، اتنا زیادہ الجھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ساس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ میرے لڑکے سے اس نے زبردستی شادی کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، یہ اچھی ہوتی تو اس کو پہلا شوہر کیوں چھوڑتا۔ حالانکہ وہ بھی عورت ہے، وہ اس چیز کو سمجھتی ہے کہ کیا ہوتا ہے، کیوں ایسا ہوا، لیکن بجائے اس کے ہمدردی کرے تو وہ یہی کہنا کہ اس کو جو پہلے شوہر نے چھوڑا اس میں عیب تھا تو چھوڑا ہوگا، دوسرے شوہر شادی کی تو وہاں بھی یہی تماشا، محلے والے بھی، دوست بھی، عزیز بھی، رشتہ دار بھی یہی کہ بھئی اس میں کوئی عیب ہوگا تو اس کو چھوڑا ہوگا، ایسے کوئی کیوں کسی کو چھوڑے گا۔ لیکن یہ تقدیر کے معاملے ہیں، کسی کی تقدیر بہت اچھی ہوتی ہے، کسی کی قسمت بہت اچھی ہوتی ہے، کسی کی اچھی نہیں ہوتی۔ یہ بھی ماں باپ کی بہت لاڈلی ہے، سب کچھ اتنے ظلم سب کچھ برداشت کر رہی ہے اور اپنی محنت کر رہی ہے،
تو اس کے باوجود ایسا ہے. اب جو کہہ رہی ہے کہ میری جو تیسری شادی ہوئی تو اس میں جو ہمارے محلے کے لوگ تھے تو ان کو کسی طرح سے پتہ چل گیا ہمارے عزیزوں کے تھرو کہ اس کو پہلے 2 طلاقیں ہو چکی ہیں، تو وہ ہر محفل میں ہر جگہ میرا ہی ذکر کرتے کہ اس کی تو پہلے 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، یہ ہو چکا ہے، وہ ہو چکا ہے. تو پیارے دوستو، اس طرح کسی کو اذیت دینا ٹھیک نہیں ہے. اللہ نہ کرے کہ یہ برا وقت کسی پر آئے، اللہ نہ کرے. اللہ ہر مسلمان کی بیٹی کو، بہن کو ایسی مشکل حالات سے بچائے. یہ تھا پیارے دوستو آج کا ٹاپک، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ. مریم بی بی نے سوال کیا رحیم یار خان سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی. ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیر بہت زیادہ کمزور ہے. اس کا مطلب ہے کہ 2024 اور 2025 میں شادی ہونے کے چانس ہیں اور شادی ارینج میرج ہوگی. عارف نے سوال کیا جہلم سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی کامیابی کی لکیر ہے یا نہیں. ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر موجود ہے اور آپ کے پاس دولت بھی آئے گی. فی الوقت جو موجودہ وقت ہے تھوڑا سخت ہے، آنے والا وقت انشاءاللہ اچھا ہوگا. زبیر خان نے سوال کیا انڈیا سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی کامیابی کی لکیر ہے یا نہیں. ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بھی اور بہتری کی لکیر بھی ہے. آپ کی کامیابی 2023 کے تیسرے اور چوتھے ماہ سے شروع ہوگی اور انشاءاللہ آنے والا وقت پھر آپ کے لیے اچھا ہوگا. بہرحال کوشش کیا کریں، نماز کی پابندی کریں اور استغفر اللہ لازمی پڑھا کریں. گلناز نے سوال کیا خوشاب سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، شادی شدہ سے ہوگی یا غیر شادی شدہ سے ہوگی. ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی غیر شادی شدہ سے ہوگی اور آپ کی شادی انشاءاللہ کامیاب رہے گی. نیلا نے سوال کیا جین سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی. ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی پسند کی ہوگی اور شادی اچھی رہے گی. شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی. وحید بلال نے سوال کیا کراچی سے کہ میں ٹھیکیداری کرتا ہوں، یہ بتاؤں کہ اس میں مجھے کوئی کامیابی ملنے کا چانس ہے یا نہیں. وحید بھائی، آپ کے ہاتھ میں جو ناخن ہیں یہ گول قسم کے ناخن ہیں، اور گول قسم کے ناخن والے لوگ جو ہیں یہ زندگی میں بہت کامیاب ہوتے ہیں. شروع کا وقت ان کا کوئی خاص اچھا نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد کا وقت ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز یہ سمجھیں کہ 2023 جو ہے اس کا آغاز ہی آپ کی بہتری کی علامت ہوگا. وقار صاحب نے سوال کیا واکنڈ سے کہ میں ملک سے باہر جا کے سیٹل ہونا چاہتا ہوں. پہلے بھی کسی ایجنٹ کو پیسے دیے اور میرے ساتھ بڑا مسئلہ بن گیا، لیکن اب یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی ایسی لکیر ہے کہ نہیں کہ میں وہاں جا کے سیٹ ہو جاؤں. بالکل پیارے بھائی، آپ کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی ملے گی اور دھوکہ دینے والوں سے ذرا دور رہنا آپ کے حق میں بہتر ہوگا. اور کوشش کریں اپنے کام کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کریں، آنے والا وقت آپ کا اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. صفدر حسین نے سوال کیا روس سے کہ میں اگر پاکستان آ جاؤں تو میرے کاروبار میں یا میرے معاملات میں کوئی نقصان کا اندیشہ تو نہیں ہے، کیونکہ میری طبیعت جو نا بہت زیادہ خراب رہتی ہے. پیارے دوست، ایسا ہے کہ آپ آ جائیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اور آپ آنے سے پہلے کوشش کیجیے گا کہ کوئی صدقہ یا کوئی ایسی چیز ضرور واسطے اللہ کے دے دیجیے گا تاکہ آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. شعیب نے سوال کیا ڈیا خان سے کہ یہ بتائیں کہ میری صحت کب اچھی ہوگی اور کب میرے حالات میں تبدیلی آئے گی. پیارے دوست، انشاءاللہ العزیز ابھی تو آپ کے صحت کی لکیر جو نا آپ کے ہاتھ میں دھیرے دھیرے چلنے لگی ہے. آگے جس طرح وقت گزرتا جائے گا انشاءاللہ العزیز بہتری آتی چلی جائے گی. وسیم احمد نے سوال کیا میراب پور سے کہ یہ جو میں نے لکیر لگائی ہے اس کا کیا مطلب ہے. دیکھیں، زندگی کی لکیر سے یہ جو لکیر نکل کر یعنی اطارت کی طرف جاری ہے، اطارت کے ابھار کی طرف جاری ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی قریبی عزیز یا آباء و اجداد کی جائیداد میں سے کچھ ملنے کا چانس ہے یا اپنے خاندان میں سے کچھ ملنے کا امکان ہے. اور یہ آپ کا انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ 2023 میں بہتر ہو جائے گا اور کسی اپنے کی طرف سے مدد ملنے کی علامت ہے. ندا شاکر نے سوال کیا پیر محل سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی. ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی 2023 کے اور 2024 کے درمیان ہونے کے چانس ہیں اور شادی انشاءاللہ اچھی رہے گی. اور آپ کی شادی جو نا تقریباً اپنوں میں لگتی ہے، غیروں میں ہونے کے کوئی چانس نہیں ہے. سیرا نور نے سوال کیا لاہور سے کہ میری عمر 30 سال ہو گئی ہے، ابھی تک شادی نہیں ہوئی. یہ بتائیں کہ شادی اپنوں میں ہوگی اور اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی اور کب تک ہوگی. دیکھیں، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں، محبت یا لینک کی 1 لکیر ہے، لیکن محبت لینک والی جو لکیر ہے وہ کمزور ہے. اور جو شادی کی لکیریں ہیں یہ گہری ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شادی گھر والوں کی مرضی کی ہوگی اور انشاءاللہ العزیز 2023 یا 2024 میں آپ کی شادی ہوگی اور شادی بہتر رہے گی. شادی امیروں میں ہوگی یا غریبوں میں ہوگی، تو ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی جو شادی لگتی ہے وہ نہ امیروں میں ہوگی نہ غریبوں میں ہوگی، درمیانے درجے کے لوگوں میں ہوگی اور وہ بھی خاندان میں ہوگی.
اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔